السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله، قلنا کیف یستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه۔ أخرجه الإمام أحمد في مسنده، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہاری موت اسلام پر ہونی چاہیے، کہیں تمہارا خاتمہ شر پر نہ ہو جائے، برا خاتمہ نہ ہو جائے، کہیں یہ سفر کا اختتام گناہ پر نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله۔ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بلائی چاہتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کو پسند کر لیتے ہیں، اللہ جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنے دین کے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو شخص ہم میں سے دین کا کام کر رہا ہے اور اللہ
اس سے کسی نہ کسی طریقے سے کام لے رہا ہے وہ سمجھے کہ وہ خوش نصیب ہے، ورنہ گناہگاروں سے تو اللہ کام نہیں لیتا، نافرمانوں سے تو اللہ کام نہیں لیتا۔ اللہ اپنے مقرب بندوں کو ہی دین کے لیے استعمال کرتا ہے اور چنتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ فرمایا اللہ اسے موت سے پہلے نیک اور صالح عمل کی توفیق دیتے ہیں، پھر اسے اللہ موت دیتے ہیں۔ حضرات آپ احباب کے علم میں ہے کہ دنیا کی یہ زندگی جسے گرمی کہہ سکتے ہیں یا سردی، امیری کہہ سکتے ہیں یا غربت، خوشی کہہ سکتے ہیں یا غمی، عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے۔ اصل زندگی تو اس زندگی کے بعد ہے۔ ہماری نگاہیں بڑی محدود ہیں، بڑی مختصر ہے، چند روزہ زندگی جس سے پیار کر بیٹھے اور آخرت کو بھلا دیا گیا۔ دنیا سے پیار کرنے والوں اللہ کا قرآن کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، تم حقیر سی دنیا سے پیار کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم، جو آخرت کو بلائے بیٹھا ہے، جسے آخرت کی فکر نہیں ہے، جسے اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں جو ہر وقت دنیا کی سوچ رکھتا ہے ہم اس کی دنیا اس کو دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا دیتے ہیں۔ صبح سوچ رات سوچ دنیا کی، میں دنیا میں سنور جاؤں، دنیا میں آرام ملے، دنیا میں سکون ملے، پریشانی کوئی نہ ہو، عیاشی آئے، آخرت میں ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ پھر اللہ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، انسانوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کے مال و متاع کو ترجیح دے رہے ہو، تمہاری نظروں میں دنیا سجی ہوئی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کا ہمیں تعارف کروایا، اس دنیا کی ہمیں پہچان کروائی۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے میرے بندو دنیا کے اندر کتنی دیر رہ کے آئے، کتنا آرام کر کے آئے؟ تو یہ انسان قیامت کے دن کو دیکھ کر، آخرت کو دیکھ کر ڈر جائے گا اور کہے گا یا اللہ ہم دنیا میں تھوڑی دیر رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے واقعتاً تم دنیا میں تھوڑی دیر ہی رہے ہو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جب وہ قیامت کا منظر دیکھیں گے اللہ
رب العزت کا غضب اور قہر اور انسانوں کا ڈرنا اور لرزنا اور جہنم کا غصے سے پھٹ پڑنا، جب فرشتوں کی پکڑ دکڑ ہوگی کہ فرشتے انسانوں کو پکڑ رہے ہوں گے، لوگ قطاروں میں لگے ہوں گے، پسینہ بہ رہا ہوگا، انسان کانپ رہا ہوگا اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ دنیا جس کو ہم گزار کے آئے وہ تو رات کا حصہ تھی یا دن کا حصہ تھی، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے دنیا میں تکلیفیں لینے والا، رب کی خاطر مارے اٹھانے والا، دکھ اٹھانے والا، آزمائشوں میں پڑنے والا، جب اللہ اپنے صالح نیک بندے کو جنت کے اندر داخل کریں گے تو پہلا قدم ہی جنت کے اندر رکھے گا تو سوال ہوگا بتا تو نے دنیا کے اندر کتنے دکھ دیکھے تھے؟ یہ آزمائشیں، یہ امتحان، یہ درس کے لیے آنا، لوگ لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں اور میری بہنیں اور میرے بھائی اپنے گھر سے سفر کر کے آتے ہیں، کتنے میرے احباب ویب سائٹ کھول کے سن رہے ہیں، اللہ کے لیے جاگے ہوئے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کرنے والے، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ الجھنیں، یہ آزمائشیں، یہ دنیا کے اندر دکھ اور غم، جب جنت کے اندر پہلا قدم انسان رکھے گا اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی دکھ دیکھا تھا؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ تیری جنت میں آ کے سارے دکھ بھول گئے۔ اور ایک انسان جو سوئے ہی رہتا ہے، غفلت میں ہی پڑا رہتا ہے، دنیا کی محبت میں کھویا رہتا ہے، ہر وقت مال 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 کرتا رہتا ہے، عیش آرام سکون کی باتیں کرتا ہے، اپنی منمانیاں اپنی مرضیاں کرتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، کہتا ہے یہی زندگی ہے، کوٹھی بنا لو، گاڑی لے لو، آرام کر لو، سکون کر لو۔ جب اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کو جہنم کے اندر پھینکیں گے تو پہلا ہی گوتا آگ کا لگے گا تو اللہ پوچھیں گے بتا دنیا کے اندر آرام کیا تھا؟ تو وہ دنیا میں ہمیشہ آرام کرنے والا کہے گا یا اللہ تیری جہنم میں آ کے ساری خوشیاں بھول گئی ہے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون۔ یہ مرضی کرنے والوں کو چھوڑ دو، مرضی کرنے دو، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ مرضی کہتے کس کو ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ افرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون۔ افرأيت، کیا دیکھا آپ نے سالہ سال مزے کرتے رہے اور جب وقت مقررہ آ گیا تو دنیا کی کوئی چیز ان کے کام نہ آئی۔ موت کا وقت مقرر ہے، دنیا بھی عارضی ہے اور موت کا وقت بھی مقرر ہے اور ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے، اور موت کی سب سے بڑی گواہی یہ قبرستان دے رہا ہے۔ آس پاس ہمارے قبرستان، کتنے لوگ ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے احباب ہیں جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، کتنے لوگ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، کہاں ہیں اب وہ؟ بتاؤ کتنے لوگ ہم سے بچھڑ گئے، کتنے لوگ ہم سے جدا ہو گئے۔ اسی حال میں درس دینے والے حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کہاں چلے گئے؟ ہر ایک نے جانا ہے۔ ادھر اسی حال میں ملک ندیم صاحب ہوتے تھے، درس سنا کرتے تھے، ہمارے شکیل صاحب ہوتے تھے، درس سنا کرتے تھے، کتنے احباب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خرم بھائی کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، نعمان بھائی کے والد صاحب تایا زاد دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے آس پاس
اسی جگہ پہ حافظ یونس صاحب کے والد صاحب آیا کرتے تھے. میرے دوستو ایک وقت آئے گا کوئی ہمارا بھی تذکرہ کرے گا کہ وہ بھی چلے گئے. ایک وقت آئے گا ہمارا بھی مردوں میں شمار ہوگا. مرنا کوئی عیب نہیں ہے, موت کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں کیا ہے. پتہ نہیں اس برزخ کے جہان میں کیا گزر رہا ہے, سانپ ہے یا بچھو, آگ ہے یا جہنم, جنت ہے یا حرام, پتہ نہیں کس حال میں. کبھی ہم نے اپنی موت کو یاد کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ, منو مٹی نیچے دب جانا ہے. جنازہ اٹھے گا, کفن پہنایا جائے گا, مٹی ڈال کے سارے چلے جائیں گے, اکیلا ہی رہے گا یہ انسان. اور بڑی خطرناک شکل میں منکر نکیر آئیں گے. کون سوالوں کے جواب دے گا؟ خوش قسمتی ہوگی جو کہیں گے یا لیتک ہوگی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش لیا ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے فمن زحزح عن النار, یہ پیسہ یہ دولت اصل چیز نہیں ہے کہ اس رات کے پیچھے لگے ہوئے ہو. یہ کوٹیاں مکان تب تہس نہس ہو جائیں گے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت, آسمان پھٹ جائے گا, ستارے چڑھ جائیں گے, سمندر جوش ماریں گے, مردے باہر نکل پڑے گی, منظر قیامت کا ہوگا. تصور کرو اگر کسی کا خاتمہ برا ہو گیا, اگر کوئی گناہ کی حالت میں چلا گیا, اس کا کیا بڑھے گا؟ اصل کامیاب فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا, کامیاب تو وہ ہے. ہر موت کے بارے میں آسمان کا رب کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. یہ بڑا مصروف ہے نا, آپ دعوت دو نا درس کی پروگرام کی, کہتا ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, بڑی مصروفیت ہے, بڑا بزی ہوں, تمہیں پتہ نہیں میرے معاملات کا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ, ہمارے سامنے عذر پیش کرنے والے, جب آسمان کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ آئے گا تو تیرا عذر سنے گا. موت کا وقت ٹل نہیں سکتا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم, جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے پاس ہے, وہ تو آنے والی ہے, وہ تو کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں چلے جاؤ, پہاڑوں کی چوٹیوں پہ, غاروں میں, سمندروں میں, صحراؤں میں, موت کبھی معاف کرے گی؟ موت کبھی معاف نہیں کرتی. موت کے بعد ایک جہان ہے برزخ کا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها. بندہ کہے گا یا اللہ موقع دے, ٹائم دے, میں گناہ سے توبہ کر لوں, میں معافی مانگ لوں, میں استغفار کر لوں, میں اچھے عمل کر لوں. حساب و کتاب کا دن, برزخ کا جہان بھی اور قیامت کا دن بھی, جزا سزا بھی, سیشن سوال و جواب کا شروع ہوگا. اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. بعض لوگوں کے لیے تو قبر ہی جہنم بن جاتی ہے, آگ کے عذاب شروع ہو جاتے ہیں. رحمت کائنات علیہ السلام, بخاری کی حدیث ہے, جہنم میں دیکھ آئے بعض لوگ خون کی ندیوں میں گوتے کھا رہے تھے اور ان کے منہ میں گرم گرم پتھر آگ کے ڈالے جا رہے تھے, اور بعض لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے, اور بعض لوگوں کے ہونٹ چیرے جا رہے تھے, اور بعض لوگ جلتے تندوروں میں جل رہے تھے. کون تھے؟ ایک سود خور تھا, ایک نمازیں نہ پڑھنے والا تھا, ایک قرآن کو بلا دینے والا تھا, ایک غیبت چغلی کرنے والا تھا, اور ایک بدکار اللہ کے عذاب بھگت رہے ہیں.
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، میں سب سے سوال کروں گا، اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، آنا تو تم نے ہمارے پاس ہے نا، پھر ہم تمہارا حساب لیں گے، پھر ہم تم سے پوچھیں گے، اور آپ نے جس سے سختی سے پوچھ لیا وہ بچ پائے گا؟ منوکش الحساب فقط اللہ کے نبی اسلام فرما رہے تھے، عائشہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں اٹھیں گے، کہا اللہ کے نبی میں بھی ننگی ہوں گی، کیا ہم بھی ننگی ہوں گے؟ کہا عائشہ اس دن معاملہ اس سے خطرناک ہوگا، کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، کہ نشہ کو نہیں، رب کی پکڑ ہی بڑی سخت ہوگی، رب کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ایسا خطرناک دن ہوگا، ایسا بھاری دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ حساب بڑا مشکل ہوتا ہے، عذاب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ خیر ہو جائے۔ گناہ نافرمانیاں کسی انسان سے نہیں ہوتی، غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، مگر اگر آخری لمحے بھی غلطی ہو گئی تو پھر پکڑتے۔ اللہ اتنا ترس کھاتا ہے کہ آخری لمحے توبہ کا خیال آ گیا، 100 قتل کرنے والے کو بھی تو رب نے معاف کر دیا اس کو، وہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، اور کیا پتا کون سا لمحہ ہمارا آخری ہو، ایسا نہ ہو کہ گانے گاتے ہوئے موت، فلمیں دیکھتے ہوئے موت، گناہ کرتے ہوئے موت، نافرمانی کرتے ہوئے موت، آخری لمحات میں گناہ کرتے چلے گئے تو رب کو جواب کیا دو گے؟ کسی کو پتا ہے کہ سانس کس وقت نکلنی ہے، رشتہ کس وقت ٹوٹنا ہے، کس وقت موت آنی ہے، کسی کو علم ہے، کسی کو خبر ہے کہ ہمیں فرشتہ بتا کے آئے گا، کہ ہم سے فرشتہ پوچھے گا کہ تمہاری جان نکالوں کہ نہ نکالوں؟ وہ نبیوں کا درجہ ہوتا ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہوتا ہے کہ فرشتہ اجازت مانگتا ہے، پوچھتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی کون آیا ہے؟ فاطمہ وہ آ گیا ہے جو جدائیاں ڈال دیتا ہے۔ میرے احباب ہر ایک کی خواہش ہے نا اس کا خاتمہ خیر ہو، توبہ بھی اس کا اینڈ ہو، کلمہ طیبہ اس کو نصیب ہو، مگر یہ ہر ایک کو نصیب ہوتا، ہر ایک کی قسمت میں یہ ہوتا، ہر ایک کی قسمت میں کلمہ خیر نہیں ہوتا، موت کے وقت نیکی نہیں ہوتی، موت کے وقت سجدے نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں خوش قسمت، کتنے اخباروں میں خبریں بھی پڑھتے ہیں، کتابوں میں قصے بھی، جو خیر پہ فوت ہوئے۔ میرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اچھی باتیں کہتے کہتے دنیا سے رخصت، اور نماز کے اندر خنجر لگا، اور میرے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ قیامت کے دن قرآن میرے عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا، اور میرے علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ گھر سے نماز پڑھنے نکلے اور خنجر کا وار ہوا اور شہید ہو گئے، یعنی نیکی کی نیت سے گھر سے نکل رہے ہیں۔ کتنے احباب لاہور میں ادریس کیلانی صاحب، عبد الرحمان کیلانی صاحب سجدے کی حالت میں رب کے پاس پہنچ گئے، اور عامر بن عبداللہ بن زبیر لوگ گھر میں پتہ لینے آئے، اذان ہوئی تو کہا مجھے مسجد میں لے کے جاؤ، کہا گھر میں ہی نماز پڑھ لے، کہا نہیں مجھے مسجد میں لے کے جاؤ۔ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، پہلی ہی رکعت پڑھی اور سجدے سے اٹھ نہیں سکے، فوت ہو گئے سجدے میں موت۔ کتنے خوش نصیب ہے، اور اللہ کا ایک نیک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کے اندر قرآن مجید کی آیات پڑھی گئی، پتہ ہے کون سی؟ نار اللہ الموقدہ، وہ صبر نہ کر سکا، یعنی برداشت نہ ہوا، چیخیں مارتا ہوا گر پڑا، اور جب نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔
اس بات سے نار اللہ الموقدہ ڈرتا رہا کہ اللہ کی آگ کتنی خطرناک ہوگی، میں بچ پاؤں گا کہ نہیں بچ پاؤں گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا خاتمہ خیر ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، پڑھتے ہو نا جنازے میں یہ آیات اکثر پڑھی جاتی ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کاش ہمارا بھی یہ حال ہو، واقعات نفس مطمئنہ ہمیں اللہ کہہ دے ارجعی الی ربک، جاؤ اپنے رب کے پاس، رب تجھ سے راضی، تو رب میں راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے خوش نصیب ہیں جن کا خاتمہ خیر ہوتا ہے، خوش نصیب لوگ۔ آؤ میں آپ کو حسن خاتمہ کی علامات بتاتا ہوں کہ کن کے خاتمہ اچھا ہونے کی امید ہے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا اعمال خواتین کے ساتھ ہے کہ خاتمہ اس کا کیسا ہے، اینڈ اس کا کیسا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فداہ ابی و امی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کہا کرتے تھے لوگوں صلو صلاۃ مودع، اور نمازوں کو تیزی سے پڑھنے والوں اللہ ان اماموں کو بھی ہدایت دے اور مقتدیوں کو بھی ہدایت دے۔ وہاں لسٹ پوری ہو رہی ہے، پڑھ لی ہے نماز، پوری کر لی ہے، رکھتے سکون سے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو۔ اور صحابہ سب سے زیادہ اس حدیث سے ڈرا کرتے تھے، اس حدیث کو جب وہ پڑھتے تھے تو ان کا وجود لرزنا شروع کر دیتا تھا اور وہ ڈرنا شروع کر دیتے۔ پتہ ہے کون سی حدیث؟ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ، ایک بندہ جنت والے عمل کر رہا ہوتا ہے، آخر میں جہنم والا عمل کر کے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں آخر سے جہنم کا عمل نہ ہو جائے، دوزخ والا عمل نہ ہو جائے۔ جو بندہ ڈر جاتا ہے اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے من خاف ادلج من ادلج بلغ المنزل الا ان صلات اللہ الجنہ الا ان صلات اللہ الغالیہ، جو ڈرتا ہے وہ بھاگتا ہے، جو بھاگتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ حسن خاتمہ سب سے پہلی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح اگر عقیدہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، پکا سچا مسلمان ہے، گناہ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، فرمان کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری وقت زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ آ گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور خوش نصیب تھا ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، اور ان کا ایک دوست پتہ لینے آئے اور کہا آخری لمحات ہیں، چلو حدیث سناتے ہیں ابو زرع رازی کو۔ کہنے لگا حدثنا، مجھے بیان کی حدیث میرے استاد نے، اس کو بیان کی اس کے استاد نے، اتنا ہی ابھی پڑھا کیونکہ سند کے ساتھ وہ حدیث پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ابو زرع رازی جو فوت ہونے والے تھے وہ بھی بڑے محدث سے، ان کا اتنا روب دبدبا تھا کہ آگے حدیث ہی بھول گئی، سند ہی بھول گئی۔ دوسرا آیا اس نے سند پڑھنا شروع کی، اس نے بھی 3 راوی پڑھے تو اس کے بعد وہ بھی چپ ہو گیا، بھول گئے۔ کہنے کے بڑی پریشانی ہے، حدیث پڑھ کے سنانی تھی سند کے ساتھ، ہمیں آ ہی نہیں رہی۔ تو وہ جو بیمار تھا فوت ہونے والا تھا کہا چپ کر، جو میں تمہیں سناتا ہوں میرے حدیث میرے استاد نے بیان کی، اس کو اس کے استاد نے بیان کی، بیان کرتے کرتے صحابی تک لے گئے، پھر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں اتنی حدیث پڑھی اور ان کی گردن ایک سائڈ پہ ہو گئی اور وہ فوت ہو گئے۔
آخری وقت کیا نصیب ہو گیا؟ کلمہ بھی نصیب ہو گیا، حدیث بھی نصیب ہو گئی۔ تو آخری وقت کلمہ کی دعا کیا کرو، اور کلمہ آخری وقت انہیں کو ملتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ فرمایا دوسری علامت کیا ہے؟ اس نے خاتمہ کی، اچھے خاتمہ کی دوسری علامت یموت فی سبیل اللہ، یقتل فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمت اللہ، جو اللہ کی کلمے کو اونچا کرتے ہوئے رب کی راہ میں شہید ہو جائے، اس کا بھی خاتمہ خیر ہے۔ تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله۔ میرے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ تم نے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، اللہ کے یہاں رزق کھاتے ہیں اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں زندہ ہے، اللہ کے یہاں بڑے خوش ہیں اور جنتوں کے اندر موجے کر رہے ہیں۔ شہادت کی موت جس کو نصیب ہوتی ہے وہ بھی خوش نصیب ہے، اس کا خاتمہ خیر ہے۔ اگر شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو۔ تیسری حسن خاتمہ کی علامت وہ بھی ہے جو میدان کے اندر تو شہید نہیں ہوتا، مگر مسلم کی حدیث ہے من سعد اللہ، جس نے رب سے سچے دل سے شہادت کا سوال کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، نیت سچی تھی، سوال رب سے کیا تھا اللہ شہادت کی موت دینا، کہا بستر پہ بھی فوت ہو گیا تو رب اس کو شہیدوں کا مقام دے دے گا۔ حسن خاتمہ کی چوتھی علامت جو ہر ایک کے نصیبے میں نہیں ہوتی، فرمایا وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، مار کے لڑتا تھا، مگر موت تو اس کو شہادت کی نہیں آئی، بستر پہ آئی ہے، لیکن چونکہ مار کے لڑتا رہا، صحیح منہج پہ رہا، اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں من مات فی سبیل اللہ فہو شہید، وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ پانچویں علامت حسن خاتمہ کی، فرمایا ابن ماجہ کی حدیث ہے قبر کے اندر جو مرابط ہوتا ہے نا، رب کے راستے میں پہرا دینے والا اور دین کے راستے میں پہرا دینے والا، کتنے احباب کتنی بہنیں پہرا دیتی ہیں رب کے راستے میں۔ غصہ نہ کیا کرو جب کوئی آپ کو چیک کرتا ہے، واللہ تمہارے فائدے میں رب کی رضا کے لیے بھائی ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے وہ فوت بھی ہو جائے تو اس کا ثواب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اس کو قبر میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ سوال و جواب میں کامیاب ہونا تو دور کی بات، اس کو سوال بھی قبر میں نہیں ہوگا جو اللہ کے ہاں رب کے راستے میں پہرا دینے والا ہے۔ پھر فرمایا وہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے، پانچویں علامت ہے ملبین، جو احرام باندھ کے عمرہ کرنے گیا، حج کرنے گیا، اسی حالت میں فوت ہو گیا، فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک ہی کرتا اٹھے گا۔ اس طرح شہید اٹھے گا نا تو اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، زعفران کا رنگ خون کا ہوگا۔ اس طرح یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے، حج عمرہ کرتے ہوئے فوت ہو گیا، خوش نصیب۔ ہاں شرط ہے کہ توحید والا ہو، ایمان والا ہو، نبی اسلام کی ختم نبوت کو یقین رکھتا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتا ہو۔ حسن خاتمہ کی چھٹی علامت ہے یکون
فی طاعت اللہ، آخری لمحات تھے اور وہ کوئی نہ کوئی نیکی کر رہا تھا۔ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ، مسند احمد کی حدیث ہے، آخری لمحات لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ من صام یومل، روزہ رکھا ہوا تھا اور فوت ہو گیا۔ من تصدق بصدقۃ، صدقہ کر رہا تھا رب کی رضا کے لیے، فوت ہو گیا، رب اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حسن خاتمہ کی علامت وہ موت بھی ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کا دفاع کر رہا تھا، ڈاکو چور آئے، اٹیک کیا، انہوں نے حملہ کیا، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، گھر میں ہے، ڈاکو نے حملہ کیا، اس بیچارے کو مار دیا، فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، نہ حق قتل ہونے والا، یہ بھی حسن خاتمہ ہے، اگرچہ گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے مگر حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ اس کو نصیب ہو گیا۔ پھر کہا من قتل دون اہلہ، جو اپنے گھر والوں کی عزت بچاتا ہوا مارا گیا، اپنے گھر کو، گھر والوں کو عزت بچاتے ہوئے مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون دینہ، جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہوا مارا گیا، کہیں بھی رب کے دین کا کام کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، درس دے رہا تھا، اچانک گولی آئی، مار دیا گیا، وہ بھی رب کے راستے میں شہید ہے، اللہ اس کو شہیدوں کا مقام دیتا ہے۔ حسن خاتمہ کی علامت نبی اسلام فرماتے ہیں طاعون کی بیماری میں وفات پانے والا وہ بھی شہید ہے۔ وہ عورت جو بچہ جننے والی ہو اور بچے کی وجہ سے فوت ہو جائے وہ بھی شہیدہ ہے، اور جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے عقیدہ صحیح نماز پڑھتا ہو وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوتا ہے۔ فرمایا اچانک پانی میں تیراکی کر رہا تھا، عقیدہ صحیح ہے، نماز پڑھتا تھا، تیراکی کرتا کرتا فوت ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا دیوار کے نیچے کھڑا تھا، اوپر سے اچانک دیوار گر پڑی، وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا آگ کے اندر اچانک جل گیا اور فوت ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ نمونیے کی بیماری میں جو فوت ہو گیا، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عقیدہ اس کا صحیح ہو تو وہ بھی شہید ہے۔ شہیدوں میں اس کا مقام، ہم مارکے میں شہید ہونے والے کا درجہ تو زیادہ ہے نا، اس کا مقام تو زیادہ ہے۔ حسن خاتمہ کی علامات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو جمعہ والی رات یا جمعہ والے دن فوت ہوا اس کا بھی حساب کوئی نہیں ہوگا، وہ بھی قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ ہم کو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن موت نصیب فرمائے، چونکہ ہمیں قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، قبر کے عذاب سے بڑا خوف آتا ہے، بڑا دل لرزتا ہے۔ فرمایا حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ جس آدمی کو پیشانی پہ تھوڑا سا پسینہ آئے اور فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں جائے گا، ایماندار ہونے کی نشانی حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے اسباب توجہ سے سننا کہ کون سے وہ کام ہے جو ہم کریں تو ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے، کون سے وہ کام ہے جو ہم انجام دیں تو ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے، ہمارا اینڈ اور ہمارا اختتام بھی اچھا ہو جائے، اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، توحید پر ہو، ہمارا انجام بہتر ہو جائے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ آسان آسان کام۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے وضو کر کے یہ دعا پڑھی، وضو کر کے یہ دعا پڑھی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، یا سبحانک اللہم و بحمدک لا
الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. فرمایا اس کی یہ نیکی چمڑے کے اندر لکھ کے رکھ دی جاتی ہے, اوپر مہر لگا دی جاتی ہے, اور اللہ کے عرش کے نیچے اس کو رکھ دیا جاتا ہے, اور قیامت تک اس کو کھول کوئی نہیں سکتا. یہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اگر یہ ہم کام کریں گے. ہمارا انجام خاتمہ صحیح ہوگا. وضو کے بعد ایک تو کلمہ شہادت پڑھنا ہے نا, اس کا بھی بڑا ثواب ہے. جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ دعا بھی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. فرمایا حسن خاتمہ اس کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ بندہ اذان سن رہا ہے, اذان کا جواب دے کے درود شریف پڑھے, اور درود شریف پڑھنے کے بعد پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. یہ دعا پڑھنا شروع کر دے, آخر تک آتے محمد الوسیلۃ والفضیلہ, آخر تک یہ دعا پڑھے حلت لہ شفاعتی. اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کی سفارش کروں. حسن خاتمہ کی تیسرا سبب فرمایا جو بڑے اچھے طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے, اور وضو بڑے خشوع خضوع سے کرتا ہے, بڑے پیار محبت سے وضو کرتا ہے, اور وضو کر کے نماز بڑا پیارا رکوع, بڑا پیارا سجدہ, اور پھر نماز میں آنکھیں نم بھی ہو, خشوع خضوع بھی نماز میں آئے. فرمایا رب پر واجب ہے کہ اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے. حسن خاتمہ کا چوتھا سبب ایک بڑی پیاری دعا ہے, ترمذی شریف کے اندر آتی ہے. یہ دعا سارے بھائیوں نے یاد ضرور کرنی ہے خاتمہ خیر کے لیے. اکثر یہ دعا پڑھتے رہا کرو, کیونکہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں, کمزور ہے بڑے, پتہ نہیں آخر میں نیکی ہو یا گناہ. جب یہ دعا کریں گے تو اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے گا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. یا اللہ ہر کام میں ہمارا خاتمہ خیر کرنا. واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, اللہ دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے بچا لینا. میرے پاک نبی اسلام کا فرمان ہے جس نے یہ دعا پڑھی اللہ اس کا خاتمہ خیر کریں گے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان حسن خاتمہ کا پانچواں سبب, آپ علیہ السلام نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, جس نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ الفاظ زبان سے ادا کیے, فرمایا اللہ جواب دے کر کہتے ہیں ہاں لا الہ الا انا, میں ہی تیرا رب ہوں اکیلا, اور میں بڑا ہوں سب سے. بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کہتے ہیں ہاں میرا کوئی شریک نہیں ہے. بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد, اللہ کہتے ہیں واقعی میری ہی ملک ہے, میری ہی حمد ہے. بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کہتے ہیں میں ہی توفیق دینے والا ہوں گناہ سے بچنے کی, نیکی کرنے کی. فرمایا جس نے اپنی بیماری میں یہ دعا پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کبھی چھوڑے بھی نہیں دیں گے, کبھی قریب بھی نہیں اس کے آگ جائے گی, چند لمحوں کے لیے بھی نہیں. جو اپنی بیماری میں یہ بڑی بڑی پیاری دعائیں کرتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو صبح کے ٹائم پڑھے نا, ابھی فجر کی نماز پڑھ کے ہم آئے ہیں نا, فرمایا جو صبح کی نماز پڑھ کے یہ الفاظ ادا کرے اپنی زبان سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی
الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زبان سے الفاظ ادا کرے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا الزعیم، میں ضامن ہوں اس کا کہ قیامت کے دن دنیا ادھر ادھر بھٹک رہی ہوگی، یہ وظیفہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں اس کو داخل کر دوں گا۔ حسن خاتمہ کا سبب سید الاستغفار بھی ہے، جو صبح بھی پڑھنا شام بھی۔ فرمایا جس نے صبح پڑھا رات تک فوت ہو گیا، اللہم انت ربی، کتنا پیارا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، دعاؤں والی کتاب میں موجود ہے، صبح شام کے اذکار کارڈ میں موجود ہے، سید الاستغفار، رب سے معافی، توبہ، استغفار، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معافی دے دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، گناہگار ہوں، مجھے شیطان کبھی کبھی داؤ لگا لیتا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ استغفار کرتا ہوں، اللہ توبہ کرتا ہوں۔ صبح پڑھا شام تک فوت ہو گیا تو بغیر حساب کے جنت میں، اگر رات کو پڑھا تو صبح تک فوت ہو گیا تو بغیر حساب کے جنت میں۔ اسی طرح حسن خاتمہ کا سبب فرض نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ فرمایا جو نماز پڑھ کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پڑھتا ہے، پوری آیت الکرسی، ادھر فوت ہونے کی دیر ہے اور قبر میں سوال کہاں، اللہ اسے ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دے۔ اسی طرح حسن خاتمہ کا سبب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے رات سوتے وقت یہ دعا پڑھی، چھوٹی چھوٹی دعائیں تو بڑی یاد ہیں، یہ دعا بھی یاد کر لینا، اے بی سی ڈی سارے ٹینس گرامر ساری تم کو یاد ہوتی ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کرتے پھرتے ہیں، فر انگلش بولتے پھرتے ہیں، کبھی یہ دعا بھی یاد کر لینا۔ رات سوتے وقت اپنا پہلو دائیں جانب، ہاتھ اپنا کانوں کے نیچے اور زبان سے کہنا ہے اللہم انی اسلمت نفسی الیک، یا اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، اللہم انی وجہت وجہی الیک، یا اللہ میرا چہرہ بھی تیری طرف، فوضت امری الیک، اللہ سارے معاملے میں نے تیرے حوالے کر دیے۔ اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ سارے میرے معاملے تیرے حوالے، اللہ رغبتاً و رحمتاً الیک، ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، شوق رکھتے ہوئے میں تیرے حوالے ہوتا جا رہا ہوں، تیرے نبی پر بھی ایمان، تیری کتاب پر بھی ایمان۔ فرمایا جو یہ دعا رات سوتے وقت پڑھے، اگر سوتا ہوا فوت ہو گیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ حسن خاتمہ کا سبب ایک دعا وہ بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا